میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق مطالعہ ادب حصے اول دوسرا سیمسٹر کا سلیمان اریب ایک خاکہ ہے، اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے لکھنے والے مشتبہ حسین ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مشتبہ حسین کے حالات زندگی اور سلیمان اریب کا مختصر سے احوال زندگی کو پیش کرتے ہوئے ان کے خاکی کی طرف گفتگو کریں گے۔ مشتبہ حسین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، مشتبہ حسین 1932 عیسوی گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم عثمان یونیورسٹی میں ہوئی۔ گھر کا ماحول علمی و ادبی تھا، چنانچہ مشتبہ صاحب نے علمی و ادبی مشاغل سے دلچسپی لی۔ مزاح نگاری کا آغاز اخبار، سیاست کے شیشہ و تیشہ کالم سے کیا۔ فطری مناسبت اور صلاحیت نے ان میں غیر معمولی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں قیام پذیر رہے، بے شمار مضامین اور مجموعے زیور اقتباس سے آراستہ ہوئے، جن میں تکلف برطرف، قطع کلام، سو ہے وہ بھی آدمی، بالآخر وغیرہ چند اہم نام ہیں۔ پدم شری کے اعزاز سے ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ بین الاقوامی محافل میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے۔ وظیفے پر سبکدوشی کے بعد سے حیدرآباد میں قیام پذیر ہوئے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ مشتبہ حسین مزاح نگاروں میں انفرادی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کو زبان پر دسترس حاصل ہے، بات میں سے بات پیدا کرنے کا ہنر بڑی مہارت سے برتتے ہیں۔ آپ کی تحریر سادہ، رواں اور شگفتہ ہوتی ہے۔ قدیم و جدید ادبی شخصیات کے دلچسپ خاکے لکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ حسن چشتی نے آپ کے بے شمار خاکوں اور مضامین کا انتخاب 2 جلدوں میں شائع کیا۔ اردو مزاح نگاری کی تاریخ مشتبہ حسین اور ان کی ادبی خدمات کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ مشتبہ حسین اردو کے ممتاز مزاح نگار تھے۔ 15 جولائی 1936 عیسوی کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1956 عیسوی میں عثمان یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ جوانی سے ہی انہیں طنز و مزاح کی تحریروں کا ذوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے روزنامہ سیاست سے وابستہ ہو گئے اور وہیں سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ 1962 عیسوی میں محکمہ اطلاعات میں ملازمت کا آغاز کیا۔ 1972 عیسوی میں دلی میں گجرال کمیٹی کے ریسرچ شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ دلی میں مختلف محکموں میں ملازمت کے بعد 1992 عیسوی میں ریٹائرڈ ہوئے اور بعد ازاں مستقل حیدرآباد میں اپنی اصلی رہائش گاہ کو لوٹ آئے اور تا وفات ان کا قیام حیدرآباد میں رہا۔ مشتبہ حسین ملک میں طنز و مزاح کے پہلے ادیب تھے، جن کو مرکزی حکومت نے بحیثیت مزاح نگار بھارت کے چہتے باوقار سویلین اعزاز پدم شری سے نوازا۔ مشتبہ حسین کے مضامین پر مشتمل 22 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی 7 کتابیں ہندی زبان میں شائع ہوئیں، جاپانی اور اڑیا زبان میں بھی ایک کتاب شائع کی گئی۔ انہیں 10 سے زائد ایوارڈ حاصل ہوئے، جن میں غالب ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ، کنور مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ، جوہر قریشی ایوارڈ، میر تقی میر ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں کرناٹک کی گلبرگہ یونیورسٹی نے 2010 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ ان کا انتقال 27 مئی 2022 کو حیدرآباد میں ہوا۔ ان کی چند اہم کتابیں کے نام ہیں: تکلف برطرف، مزاحیہ مضامین ہیں، قطع کلام، قصہ مختصر، بہرحال، آدمی نامہ، بالآخر، جاپان چلو جاپان چلو، یہ سفر نامہ ہے ان کا۔ الغرض مزاحیہ مضامین، سو ہے وہ بھی آدمی، خاکے ہیں، چہرہ در چہرہ خاکے ہیں، سفر لخت لخت سفر نامہ ہے، آخرکار مزاحیہ مضامین ہے، ہوئے ہم دوست جس کے خاکے ہیں، میرا کالم کالموں کا انتخاب ہے۔ مشتبہ حسین کی بہترین تحریریں جس کو حسن چشتی نے مرتب کیا۔ مشتبہ حسین کی بہترین تحریریں: مشتبہ حسین کے سفر نامے جس کو حسن چشتی نے مرتب کیا، مشتبہ حسین کے منتخب کالم جس کو بھی حسن چشتی نے مرتب کیا، آپ کی تعریف خاکے، کلام برداشتہ کالموں کا انتخاب، مہربان کیسے کیسے، یہ بھی آپ کے خاکے ہیں، امریکہ گھاس کاٹ رہا ہے، سفر نامہ، اردو کے شہر، اردو کے لوگ، رپورتاج اور شخصی خاکے، کالم میں انتخاب، منتخب کالم۔ یہ مشتبہ حسین کی مختصر سی کتابیں اور اس کا تعارف تھا۔ مشتبہ حسین کے تعلق سے مشہور ہے، یہ بہت
بڑھیا میزانگار ہیں، ان کا حیدرآباد میں بڑا دبدبہ ہے۔ یہ شگوفہ سے بھی وابستہ رہے اور یوسف ناظم وغیرہ کے ہم اثر میں رہے۔ یوسف ناظم کا بھی انتقال ہو گیا کہ یہ سلیمان اریب وغیرہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور اس زمانے میں کمیونسٹ تحریک کے علمبرداروں میں سے ایک تھے۔ ان کے بارے میں یہ ان کے بڑے بھائی بھی جو سیاست اخبار کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، کہ بچپن سے ہی مطلب بھائی کی صحبت میں صحافت کو سیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے سلیمان اریب پر ایک خاکہ بڑا دلچسپ لکھا۔ سلیمان اریب کے بارے میں تھوڑا سا ہم سلیمان اریب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اس کے بعد ان کے خاکے کا تھوڑا سا اقتباس سناتے ہوئے اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ نام سلیمان اریب اور تخلص اریب تھا۔ 5 اپریل 1922 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کرنے کے بعد ہی انہیں شعر و سخن سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس ذوق نے سخن کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ سیاسی تحریکات میں حصہ لینے اور انقلابی نظمیں لکھنے کی وجہ سے 2 مرتبہ جیل گئے۔ ماہنامہ چراغ اور ماہنامہ سبرس کے ادارت کے فرائض چند سالوں تک انجام دیتے رہے۔ 1955 سے اپنا رسالہ صبا حیدرآباد سے نکالا۔ اریب نظم اور غزل دونوں کہتے تھے۔ 7 ستمبر 1980 کو حیدرآباد دکن میں انتقال کر گئے۔ ان کی ایک کتاب پاس گریباں کے نام سے شائع ہو گئی ہے۔ کڑوی خوشبو ان کی دوسری کتاب ہے۔ سلیمان اریب کے بارے میں تھوڑا سا اقتباس ہے۔ بار بار ان کو مشتبہ حسین سے کہا جاتا کہ لطیفے سناؤ، ان کی جو ذاتی زندگی میں ہوئے ہیں رونما، اس کے تعلق سے۔ میں جب بھی موزم جاہی مارکیٹ پر واقع مجرد گاہ کے کمرے نمبر 17 پر جاتا اور اریب کے ہمراہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا جو میرے لیے اجنبی ہوتا تو میں فوراً وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش شروع کر دیتا، کیونکہ ایک اجنبی کی موجودگی میں اریب سے ملنا کم از کم میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ ایسی صورتوں میں وہ میرے پہنچتے ہی کہا کرتے، اچھا ہوا تم آ گئے، ان سے ملو، یہ فلاں صاحب ہے، لکھنؤ سے آئے ہیں، تم انہیں ذرا وہ لطیفہ تو سنا دو۔ میں انجان بن کر پوچھتا کون سا لطیفہ؟ کہ یہ جو بار بار ان کے لطیفے سننے کے لیے جو ان پر رونما ہوئے، یعنی ان کی زندگی سے متعلق ہے، اس کے بارے میں یہ بار بار لوگوں کو لطیفہ سنانے کے لیے کہتے ہیں۔ مجرد گاہ بیچلرز کوارٹر۔ میں انجان بن کر پوچھتا کہ کون سا لطیفہ؟ ارے وہی لطیفہ جو تم نے میرے بارے میں گڑھا ہے، وہی میستری والا۔ میں شدید کرب میں مبتلا ہو جاتا، کیونکہ اریب مجھے ہر بار مجبور کیا کرتے تھے کہ میں اس لطیفے کو ہر نئے آنے والے شخص کے سامنے سناؤں۔ میں ان کی بات کو ٹال جانے کی کوشش کرتا، مگر وہ مسلسل اصرار کرتے کہ ارے بھائی سنا دو، یہ سننا چاہتے ہیں۔ میں رونی صورت بنا کر لطیفہ سنانا شروع کر دیتا۔ اچھا صاحب سنیے، لطیفہ صرف اتنا ہے کہ اریب اپنے مکان کے کمپاؤنڈ وال کو اونچا کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اس کا ذکر ایک مستری سے کر دیا۔ بدقسمتی سے یہ مستری سخن فہم ہونے کے علاوہ اریب کا مداح بھی تھا، گویا کریلا وہ بھی نیم چڑھا۔ اب وہ ہر روز اریب کے گھر پہنچتا اور پوچھتا کہ کمپاؤنڈ وال کی تعمیر کا کام کب سے شروع ہونے والا ہے۔ اریب کہتے بھائی ابھی تو پیسے کا بندوبست نہیں ہوا، پیسے آئے گا تو میں دیوار کی تعمیر کے لیے درکار مال خریدوں گا اور تمہیں اطلاع دوں گا۔ اس کے باوجود مستری اریب کے مکان پر پہنچتا اور دیوار کی تعمیر کے لیے ان سے اصرار کرتا۔ اریب ہمیشہ یہی عذر کر کے اسے ٹال دیتے کہ ابھی پیسے کا بندوبست نہیں ہوا ہے، مگر وہ مستری کب ہار مارنے والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ اینٹیں اور گارا لے کر اریب کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا اتفاق سے میرے پاس اینٹیں آ گئی ہیں، آپ مجھے ان اینٹوں کی قیمت اس وقت ادا کیجیے جب آپ کے پاس آئیں۔ آپ کا بڑا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب آپ صرف مزدوروں کی اجرت ادا کرنے کا انتظام کیجیے، مال تو آ گیا ہے۔ اس پر میستری نے قدرے جھلا کر کہا آخر آپ پر ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے کہ مزدوروں کی اجرت بھی ادا نہیں کر سکتے؟ اریب مسکراتے ہوئے بولے بھائی اصل قصہ یہ ہے، صبا ابھی تک پریس میں ہے، وہ چھپ جائے گا تو اشتہارات کی رقم ملے گی، اس سے پہلے میں پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ تب مستری نے عاجز ہو کر کہا صاحب آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آج ہی سے صبا کو میرے حوالے کر دیجئے، میں آئندہ سے صبا بھی نکالوں گا اور آپ کے کمپاؤنڈ وال بھی تعمیر کر دوں گا۔
لطیفہ ختم ہوتا ہے، عریب زوردار قہقہ لگاتے اور فرط مسرت میں اجنبی سے یوں مسافہ کرتے جیسا لطیفہ میں نے نہیں خود عریب نے سنایا ہو۔ یہ ان پر واقعتاً ہوا یہ واقعہ، تو اس کو وہ سنا رہے تھے۔ اس کا خاکے کا خلاصہ ہے، خاکہ سلیمان عریب کا خلاصہ۔ یہ ممتاز مزاح نگار مشتبہ حسین نے حیدرآباد کے نامور شاعر اور رسالہ سبا کے ایڈیٹر سلیمان عریب کی شخصیت کی پہلو بیان کرتے ہوئے خاکہ سلیمان عریب لکھا۔ مشتبہ حسین نے سلیمان عریب سے ملاقاتوں اور مختلف واقعات کے ذریعے عریب کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاکے کے آغاز میں مشتبہ حسین نے سلیمان عریب اور ایک مستری کے درمیان ہوئے لطیفے کا تفصیلی ذکر کیا کہ عریب کے ساتھ اگر کوئی ہو تو میں عریب سے ملنے سے کتراتا تھا، کیونکہ عریب ہمیشہ مجھے مستری والا لطیفہ سنانے کے لیے کہتے تھے۔ میں نے عریب کے لیے لطیفہ بنایا تھا کہ وہ اپنے مکان کے کمپاؤنڈ وال کو اونچا کرنے کے لیے ایک مرتبہ ایک مستری سے بات کرتے ہیں اور رقم کا انتظام ہونے کے بعد کام شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ مستری کئی دفعہ عریب سے کام کے آغاز کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو عریب اسے رقم نہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ تنگ آ کر مستری عریب سے پوچھتا ہے کہ رقم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تب عریب کہتے ہیں ابھی صبا پریس میں ہے، صبا نکلے گا تو رقم کا انتظام ہوگا۔ تب مستری معصومیت سے کہتا ہے کہ صاحب صبا بھی میں ہی نکالوں گا اور دیوار بھی میں ہی بناؤں گا۔ سلیمان عریب کے بارے میں مشتبہ حسین نے مزید دو لطیفے جامی والا اور شاہ نور والا پیش کیے اور لکھا کہ عریب نے اپنے بارے میں کیے جانے والے مذاق سے کبھی خفا نہیں ہوتے تھے۔ لطیفے کے دوران انہوں نے عریب کا خاکہ کھینچا اور لکھا کہ عریب کے چہرے پر چیچک کے داغ ہے، رنگ گورا، قد اونچا، لمبے بال، کرتا پاجامہ پہننے والی شخصیت عریب کی ہے۔ اس کے بعد مشتبہ حسین نے عریب سے گلبرگہ میں 1952 عیسوی میں مشاعرے کے سلسلے میں اپنی ملاقات کا حال بیان کیا، جبکہ انہوں نے رات کے 2 بجے ریلوے اسٹیشن پر عریب کا آٹوگراف لیا تھا۔ تب شاہ صدیقی نے عریب سے مزاحیہ انداز میں کہا تھا ابھی آٹوگراف دے دو، تمہارا کلام سننے کے بعد تمہیں کوئی آٹوگراف نہیں پوچھے گا۔ مجرد گاہ معظم جاہی مارکیٹ حیدرآباد کے کمرہ نمبر 17 میں ان کے ادبی رسالہ سبا کا دفتر تھا، جہاں وہ بیگ ہاتھ میں لیے پہنچتے تھے۔ عریب سبا پابندی سے نہیں شائع کرتے تھے، اس لیے مشتبہ حسین مزاحیہ انداز میں ان سے کہتے ہیں سبا اردو کا واحد ماہنامہ ہے جو سال میں 4 مرتبہ پابندی سے نکلتا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن 12 مہینے میں بڑی مشکل سے 4 بار وہ عریب نکالتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہت ذہین تھے لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن سست اور کاہل تھے کہ وہ کام کو پابندی سے تو جاتے تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے، اس لیے سال میں 4 مرتبہ پابندی سے نکلتا ہے۔ عریب اور مشاعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عریب چاہتے تو مشاعرے کو کامیاب بناتے اور چاہتے تو اسے ناکام کر دیتے۔ عریب سرتا پا شاعر تھے اور مشاعرے میں دوستوں کے ہمراہ جھوم کر آتے تھے۔ کلام سنانے سے پہلے ہی لوگوں سے داد وصول کر لیتے تھے۔ وہ ترنم اور تحت کو ملا کر شعر پڑھتے تھے۔ سلیمان عریب اپنی اہلیہ صفیہ کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے مسئلے کے رائے کا حوالہ دیتے تھے۔ کسی نے عریب کو احمق کہا تو مشتبہ حسین نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ صفیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اس پر عریب مسکرانے لگے کہ مشتبہ حسین نے موت کے موضوع پر لکھی کہانیوں کے عریب کے حوالے کرنے اور شکستہ تحریر کے سبب عریب کی ان کہانیوں کو پڑھنے اور فیر کرنے میں معذرت کا ذکر کیا۔ عریب نے سبا میں نوجوان ادیبوں کو بہت موقع دیا۔ سلیمان عریب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ نوجوان شعراء کو اور ادبا کو انکریج کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نوجوان نسل آگے بڑھے، اچھے شاعر بنے، اچھے ادیب بنے، اس لیے سبا میں بھی ان کا خاطر خواہ سبا کے اپنے میگزین کے اندر خاطر خواہ ان کو مقام دیتے تھے۔ مشتبہ حسین جیسے رائٹر جو ابھی شروعات ہے، نوجوان ہیں، حالانکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی بالکل اتنی اچھی نہیں تھی، رف رائٹنگ والا انہوں نے مضمون دیا جس کو سلیمان عریب نے فیر کر شائع کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کی ہمدردی ہے کہ ایڈیٹر ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے ننھے سے رائٹر کی کہانی کو، اس واقعے کو اور ان کی تحریر کو اپنے میگزین میں جگہ دینے کی
کوشش کرنا یہ نوجوانوں کے تئیں ان کے لیے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ اور ایک بہت بڑی ہمت افزائی کا کام۔ سلیمان اریب دل کے بڑے اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھار شراب وغیرہ پی لیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ مخدوم محی الدین کے انتقال کے بعد انہوں نے مخدوم پر ایک مضمون لکھا، اور جب وہ مضمون پڑھا تو ان پر انڈے پھینکے گئے، تو مارا گیا، کیونکہ یہ وہ رائٹر ہے، وہ ادیب ہے جو دل میں ہوتا وہ لکھ دیتا ہے، یعنی چھپاتے وپاتے نہیں تھے وہ۔ تو جو چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں اس کو نہیں چھپایا جائے اور اس کو لکھ دیا جائے تو عوام میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ جو انڈے پھینکوائے ہیں اس کی وجہ مشتبہ حسین ہے۔ مشتبہ حسین نے لوگوں کو تیار کیا اور لوگوں نے ان پر انڈے پھینکوائے، ورنہ ایسا ماحول نہیں تھا۔ آخری دنوں میں یہ بیمار بھی ہو گئے تھے، کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، بہت سارے لوگوں نے کرشن چندر وغیرہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور ان کی عیادت کی۔ تو یہ سلیمان اریب ہیں جن کے بارے میں مشتبہ حسین نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ خاکے کے آخر میں مشتبہ حسین نے اریب کی بیماری کا تفصیلی ذکر کیا اور لکھا کہ اریب کو کینسر ہو گیا تھا، ان کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ مخدوم کی وفات پر تعزیتی جلسے میں مضمون پڑھنے کے بعد لوگوں نے ان پر انڈے پھینکے تھے، جس سے اریب غصے میں رہنے لگے تھے۔ ہوٹل میں ملاقات کے دوران مشتبہ حسین نے اریب سے غلط فہمی دور کرا دی۔ اریب نے مشتبہ حسین کو گلے لگا لیا اور انہیں رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری کا جانشین قرار دیا۔ آپریشن کے سلسلے میں اریب کو دواخانے میں شریک کیا گیا تو کرشن چندر راج بہادر گوڑ کے ہمراہ مشتبہ حسین نے ان کی عیادت کی۔ اپنے دوسرے مجموعے کو دکھایا تو اریب نے مسکراہٹ کا اظہار کیا، یہ اریب کی آخری مسکراہٹ تھی۔ خاکے میں مشتبہ حسین کا پرلطف انداز بیان جان ڈال دیتا ہے اور قاری اسلوب کی چاشنی کی بدولت مکمل تحریر پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ یہی مشتبہ حسین کی بڑی خوبی ہے۔ مشتبہ حسین ایک بڑے زبردست مزاح نگار ہیں، لکھنے کا طرز جانتے ہیں، الفاظ ان کی گرفت میں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ لفظوں کا ذخیرہ ان کے اڑوس پڑوس گھومتا پھرتا ہے، جہاں سے چاہے انہوں نے لفظ اٹھایا اور وہاں پر لفظوں کو فٹ کر دیا۔ لفظیات ڈکشنری کا ایک وسیع خزانہ مشتبہ حسین کے آس پاس، اور طنزیہ اور مزاحیہ ڈکشنری، طنزیہ اور مزاحیہ لفظیات کا وہ خزانہ آپ کے آس پاس سے گزرتا ہے۔ آپ کی خاص بات یہ ہے کہ سنجیدہ ہونے کے باوجود، دیکھنے کے اعتبار سے سنجیدہ ہیں، لیکن تحریر آپ کی مزاحیہ ہے، بڑے اونچے درجے کے مزاح نگار ہیں۔ اس کا مرکزی خیال سلیمان اریب خاکے میں مشتبہ حسین اپنے دوست اور حیدرآباد کے مشہور شاعر سلیمان اریب کی یادوں کو پیش کیا۔ اس خاکے سے حیدرآباد کے ادبی ماحول کی یاد تازہ ہوتی ہے اور قاری کے ذہن میں سلیمان اریب کی شخصیت کا ایک بھرپور خاکہ بیٹھ جاتا ہے۔ مشتبہ حسین نے اپنے مزاحیہ طرز بیان سے خاکے میں جان ڈال دی۔ سلیمان اریب کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے، جس مشاعرے میں جاتے، وہ مشاعرہ لوٹ لیتے۔ ان کی خاص بات تھی، ایک خاص انداز تھا، ان کے زلفیں اور ان کے بال اور ان کا انداز، اور ان کی خاص خوبی یہ ہے کہ مشاعرے میں یا تو وہ مشاعرے کو کامیاب بھی بنا سکتے ہیں یا مشاعرے کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اچھا پلیئر ہے، بیٹسمین ہے، اگر وہ چاہے تو میچ کو جتا بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو میچ کو ہرا بھی سکتا ہے، آؤٹ ہو گیا تو ختم۔ اسی طریقے سے اب ان کی مرضی ہے، ان کے موڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا مشاعرہ جو ناکامی کی طرف جا رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ اکیلے کھڑے ہو کر ایسی نظمیں اور غزلیں سناتے کہ پورا مشاعرہ لوٹ لیتے اور ناکام مشاعرے کو کامیابی میں بدل دیتے۔ کبھی کبھی کامیاب مشاعرے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا اچھا سنایا اور سلیمان ادیب سے بڑی امیدیں کر رہے ہیں کہ یہ اچھا آج کچھ سنائیں گے کلام، لیکن ایسا سنا دیتے کہ لوگ نروس ہو جاتے، مایوس ہو جاتے اور وہ مشاعرہ ناکام ہو جاتا۔ یہ سلیمان ادیب کے خاص خوبی ہے، بڑے شعراء کی بڑی باتیں ہوتی ہے۔ یہ لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے
تو بہت کم مطلب تھوڑا سا وہ ہیں کہ اچھا لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو موقع نہیں ملتا، یا سستی اور کاہلی ہے۔ آ، ان کی 2 شادیاں ہوئی، پہلی شادی کے بعد انہوں نے دوسری شادی صفیہ سے کیا، اور بار بار میں اپنی اہلیہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسی بھی چیز میں رائے پوچھے تو ہماری صفیہ کی بھی، میری اہلیہ صفیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ صفیہ بھی احتشام حسین کی تنقید کے بارے میں ہاں کہ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ مجتبیٰ حسین نے بھی کہا کہ لوگ احمق کہتے ہیں، تو صفیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ تو اس طریقے سے بار بار میں اپنی اہلیہ کا تذکرہ کرتے اور ان کی رائے کو ہر جگہ کہتے کہ اور کیونکہ وہ بھی ایک ادبی ماحول کی تھی اور ٹیچر تھی، تو اور صفیہ کو بھی اردو ادب سے اور اردو لٹریچر سے بہت زیادہ گہرا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی ان کے سوچ میں اور فکر میں شامل ہو جاتی۔ یہ سلیمان اریب ہیں۔ سلیمان اریب ایک مزاحیہ اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے بہت ساری بہت سارے مضامین لکھے اور بہت ساری نظمیں لکھی۔ یہ حیدرآباد کی تہذیب میں اور حیدرآباد کی شاعری میں ایک اچھا اور ایک اونچا مقام ہے۔ سلیمان اریب کو اور پڑھا جائے اور لکھا جائے، ان کے تعلق سے لوگوں کو جانکاری ملے، اس کے لیے اور بہت سارے سیمینارز وغیرہ کرانے کی ضرورت ہے، کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور آج کل کی موجودہ نسل اس کو نہیں جانتی ہے۔ اس لیے ان پر کچھ سیمینار اور سمپوزیم کرایا جائے، تاکہ عوام تک ان کی زندگی سامنے آئے اور ان کا کلام سامنے آئے اور ان کے صبا اور صبا کی تحریریں لوگوں کے سامنے آئے۔ یہ سلیمان اریب کا خاکہ تھا، جس کے لکھنے والے مجتبیٰ حسین تھے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کے امتحانی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو دونوں قسم کے امتحان ہوتے ہیں، کہ انٹرنل امتحان ہوتا ہے، ایکسٹرنل امتحان ہوتا ہے۔ سیمسٹر امتحان میں جو انٹرنل امتحان ہوتا ہے، اس میں 15 نمبر کے سوالات، چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں، جس میں ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتا ہے اور فلپ دی بلینکس ہوتا ہے، میچ دا فالوئنگس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 نمبر کا ایک اسائنمنٹ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 20 نمبر انٹرنل ایگزامس میں دیے جاتے ہیں، اور 80 نمبر کا جو آپ کا سیمسٹر ایگزام ہوتا ہے۔ سیمسٹر ایگزام میں 2 قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں شاہتہ یونیورسٹی کریم نگر میں۔ ایک 5 نمبر کا شارٹ آنسر پوچھا جاتا ہے، اور ایک 15 نمبر کا سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو یہ اس خاکے سے متعلق بھی اس نوعیت کے سوالات آ سکتے ہیں۔ سلیمان اریب کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، سلیمان اریب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مجتبیٰ حسین کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، ابھی حال میں مئی کے مہینے میں انتقال ہوا، اور آپ پدم شری ایوارڈ کس نگار کو ملا۔ اس طریقے سے سوال اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور شارٹ کوشچنز جو سیمسٹر ایگزامز کے ہیں، اس میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے مجتبیٰ حسین کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، سلیمان اریب کا تعارف کروائیے، خاکہ سلیمان اریب کی تلخیص لکھیے۔ یہ اس طریقے سے 5 نمبر کے سوالات۔ لانگ آنسرز کے اندر 15 نمبر کے جو سوالات ہیں، اس میں سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، مجتبیٰ حسین کی حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے خاکہ سلیمان اریب کا خلاصہ لکھیے، یا سلیمان اریب کا ہلکا سا تعارف کرواتے ہوئے سلیمان اریب کے خاکے کا خلاصہ لکھیے۔ اس طریقے سے مزاح نگاری میں مجتبیٰ حسین کے مقام کو بیان کیجیے۔ یہ شارٹ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ سلیمان اریب کے صبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سلیمان اریب کی صحافتی زندگی کا تعارف کروائیں۔ صحافتی زندگی صحافت میں کہاں تھے، وہ صبرس میں بھی کام کیا، اداریہ سنبھالا، اور میگزینس بھی دیکھتے تھے، اور بعد میں خود اپنا میگزین صبا وہ نکالنے لگے۔ اس طریقے سے کہیں سے بھی سوالات آ جائے، اور تو اس کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، اور بہت آسان سے سبق ہے،
تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں تو ہم کو اس میں پورا دسترس حاصل ہو جاتا ہے کہ جہاں سے بھی جو بھی سوال کر لے اس سوال کے لیے ہم تیار رہ سکتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو، شکریہ۔